الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل امام عرش مقام سبت رسول راکب دوش پیمبر مصباح الہدا سیدنا امام حسین ابن علی علی جدہ وعلیہ السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے ساگور کے سنی مسلمانوں نے اور کمیٹی کے جوانوں نے اور یہاں کے علماء کرام نے بڑی محنت سے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور آج کی محفل کے حوالے سے مجھے
ہمارے حضرت مولانا حافظ صلاح الدین صاحب نے بہت سارے عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس عروس القرآن سورۃ الرحمن سے 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک آمین آمین۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جب بھی کوئی چیز لانچ کی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، تو اس کی تصدیق اور تائید کے لیے بہت معتبر شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے۔ چیز جتنی قیمتی ہوگی تو اس کے بارے میں اتنے ہی بڑے لوگوں سے کہلوایا جائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے۔ اگر چور اچکے ہلکے پھلکے لوگ کسی چیز کی تائید اور تصدیق میں کھڑے ہوں تو لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے، اس لیے کہ کہنے والا جتنا مضبوط ہوگا وہ جس چیز کی تصدیق کرے گا، تائید کرے گا، تو اس کی بات پہ لوگ اتنا اعتماد کریں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، پھر لوگ اس کو جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ کہنے والا بڑا مضبوط ہے، کہنے والا بڑا معتبر ہے، کہنے والا بڑا مستند ہے، کہنے والا بڑا عظیم ہے، اس لیے لوگ اس کی بات کو جلدی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، میں تمثیل کے بغیر بلا تمثیل یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جس کو حمایت کے لیے، نصرت کے لیے، تصدیق کے لیے، تائید کے لیے، اعلان کے لیے منتخب فرمایا، وہ ذات ہے سب سے سچی ذات، سب سے اچھی ذات، سب سے عظیم ترین ذات۔ اس لیے کہ لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، لوگ دین کا نام بھی بھول چکے تھے، لوگ دین سے بیزار ہو چکے تھے۔ ایک ہستی بھیجی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، تمہارے معبود پتھر نہیں ہے، تمہارے معبود درخت نہیں ہیں، تمہارے معبود چوہے بلی کتے نہیں ہیں، تمہارے معبود جو ہے اللہ اکبر لکڑی دریا سمندر شجر حجر نہیں ہے، تمہارے معبود ستاروں کی انجمن نہیں ہے، تمہارا معبود چاند نہیں ہے۔ آخر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو پہلی شب کو تو پتلا ہو اور 14ویں شب کو مکمل ہو جائے، آخری شب کو پھر گھٹ جائے، جو گھٹے اور بڑھے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکلے اور ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسرے کا محتاج ہو، سورج کا محتاج ہو نور لینے کے لیے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے آقا، خاتم النبیین، قائد المرسلین، سید العالمین محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا تاکہ بتائیں، سب نبیوں کی تصدیق کریں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے دین لے کر آئے تھے وہ سب سچے تھے، لیکن ان کی تعلیم کو تم بھول چکے ہو۔ اب اثر نو یہ بات کہی جاتی ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے بعد کہنے والا اتنا خوبصورت تھا، کہنے والا اتنا حسین تھا، کہنے والا اتنا جمیل تھا، کہنے والا اتنے نپے تلے الفاظ کہتا تھا، کہنے والے کا کردار اتنا عظیم تھا۔ واللہ اگر میں ان کے کردار پہ بات کروں تو بات بہت طویل ہوگی، لیکن میں تمہید کے طور پہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے حسین ابن علی میرے امام کی شان کیا ہے، تھوڑی سی تمہید کا سہارا لوں گا۔ توجہ فرمائے، توجہ سے سنیں۔ اشاعت دین کے لیے اتنے خوبصورت کو چنا کہ حسن یوسف بھی اسے حسرت کے ساتھ دیکھتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن یوسف بھی اسے حیرت کے ساتھ تکتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی آواز اتنی حسین تھی کہ لہن داؤدی کو پرندے فدا ہوتے ہیں، اور اس کی آواز پر تو قدرت بھی مشتاق نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اس کا خرام ناز کرنا یہ ہے کہ اگر عاجزی کریں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلیں، اور اگر شان پیمبرانہ سے چلیں تو جبریل کے پر بھی تھکتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کی انداز گفتگو یہ تھی کہ اگر وہ عربوں کے سامنے اپنی گفتگو رکھ دے تو اہل عرب
جامد و ساکت ہو جائیں. جامد و ساکت اگر مشکل لگتا ہے MP والوں کے لیے تو یوں لگے جیسے لوگوں کے جسموں سے روح نکل گئی ہے. اس کے بولنے کا انداز یہ تھا, ایسا لگتا تھا جیسے موتی جھڑ رہے ہوں. بولنے کا انداز یوں تھا, ایسے لگتے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہو. اسی کو میرے امام نے کہا ہے اور بڑے مزے میں کہا ہے. امام کہتے ہیں اللہ اکبر, وہ لب ہے نا, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. اگر شعر یہاں کے لوگ سمجھتے تو توجہ چاہتا ہوں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. آپ نے توجہ کرنا ہے, پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتا, پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتا, لیکن ان کے لب کیسے پھول تھے کہ اس سے ہزاروں پھول جھڑتے تھے. کہتے وہ لب ہے, وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ پورا گلشن اگر کسی گلاب میں سمٹ آتا ہے. بولو کبھی گلاب کے اندر کوئی گلشن بھی سمیٹا ہوا دیکھا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کو دیکھو, سبحان اللہ, پورا گلستہ سمٹ آیا ہے. ایسی ذات ہے. تو اندازہ فرمائے سچے اتنے. تھوڑی سی تمہید کے لیے وقت چاہ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں آپ کو برا کبھی نہیں لگے گا, اس لیے کہ سنیوں کو نبی کا ذکر اچھا نہ لگے گا تو پھر کس کا ذکر. ہم تو آئے یہاں ان کے لیے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں بھی زبان, دہن میں زبان. دیکھیں سننے کا ماحول بنائے تو پھر عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ بڑے مزے فرماتے ہیں, کچی متیں یہ مرحمت ہے کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے, نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. اور کہتے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. واہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. محشر میں کیوں اٹھیں گے یہ لوگ جانے, عاشقان مصطفیٰ تو یا ان کو دیکھنے اٹھیں گے یا تو ان کا ذکر کرنے. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان. اتنے سچے تھے, اتنے سچے کہ ان کے دشمن بھی ان کو جھوٹا بولنے کی ہمت نہ کر سکے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مولانا صلاح الدین صاحب ہے, یہ ناظم صاحب ہے, یہ اور علماء کرام ہیں. اگر ان کو کوئی گالی دے دے, کوئی بھی گالی دے دے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ملانا مت, اس کو مکس مت کرنا, سمجھانے. کوئی ماں کی گالی دے دے, بہن کی گالی دے, تو آپ مولانا صلاح الدین صاحب کے پاس آگے کہو گے حضرت اس نے آپ کو گالی دی, اتنے ہی کہو گے نا, ایسے ہی کہو گے کہ گالی دے کے بتاؤ کہ ایسا کہا. بولیے بھائی, اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو تھوڑا جواب مجھے چاہیے. بولیے بھائی, اتنا ہی کہو گے نا گالی دی, اتنا ہی نا, یہ تو نہیں کہو گے نا کہ یہ گالی دی اور وہ دو کے بتاؤ گے گالی. بولیے نہیں نا, ایسا ہی ہے. لیکن قرآن کو آپ دیکھیں گے, جب قرآن کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کو جن جن الفاظ سے ان مکے کے یا مدینہ منورہ کے یا عرب کے گنڈوں نے جن گندے گندے الفاظ سے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا, قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ انہوں نے میرے محبوب کی توہین کر دی, ایسا نہیں کہا. جو الفاظ انہوں نے کہے تھے قرآن نے ان الفاظ کو نقل کیا, یعنی کہ وہاں کی بھی اس نے ایسا کہا. جیسے کسی بدبخت نے کہا کہ وہ تو مجنون ہے. توجہ ہے آپ کی, آپ آپس میں بات نہ کریں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی تو توجہ, بہت اچھے سے آپ لوگ سنتے ہیں, لیکن بہت اہم عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ان کو کسی بدبخت نے مجنون کہا
تو قرآن نے کوٹ کیا کہ ان کو مجنون کہا گیا. مجنون کہتے ہیں عربی میں پاگل کو. ایک بدبخت خبیث نے یہ بکواس کی تھی، لیکن قرآن نے اس سے پہ بس نہیں کیا کہ بھئی اس نے آپ کی توہین کر دی. بھئی توہین کر دی یہ بات بھی کہہ دی جاتی تو سمجھ میں آتی تھی بات، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس نے جو کہا وہ الفاظ کہ اس نے یہ کہا اور پھر جواب دیا. ایک بدبخت نے کہا کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس نے توہین کی تو اب ہم اس کے بھی ہاتھ توڑ دیں گے. نہیں، قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹیں، اور پھر اس کے ہاتھ توڑ دیے گئے. تبت سورہ لہب جو نازل ہوئی ہے، تبت یدا، آپ اس کو بچہ مسلمانوں کا یاد رکھتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کو واپس بیان کر دیا گیا کہ اس پر لوٹا دی گئی وہ چیز. اسی طریقے سے کسی نے کہا ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس کا بھی ذکر کیا کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے. آخر یہ بات اگر کہی جاتی کہ توہین کی اور پھر جواب دے دیا جاتا تو بھی بات تھی، لیکن اللہ ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. بے شک اللہ ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ نے بیان کیا کہ ان کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، پھر جواب بھی دیا کہ وہ مجنون نہیں ہے. ارے وہ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل جس کے تلووں کو چوم کر معراج پاتی ہے، وہ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا اور بہت جواب دیا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجنون کہا گیا، وہ بیان کر دیا گیا، جواب بھی دیا گیا. ساحر کہا گیا، جادوگر، بیان کر دیا گیا، جواب بھی دے دیا گیا. تو سارے جتنے الزامات لگائے گئے تھے اور جتنی گندی باتیں انہوں نے میرے نبی کے لیے کی تھی، قرآن نے سب کا ذکر کر کے جواب دیا. آخر وہ ذکر کیوں کیا گیا؟ تاکہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا. لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے، ان کے دشمنوں نے ان کو مجنون تو کہا، ساحر تو کہا، یہ تو کہا، وہ تو کہا، لیکن پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، مکے کے کافر نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے. نبی اتنے سچے تھے کہ ان کے جان کے دشمن ہر طرح کی گالی دینے کی کوشش کرتے تھے، مگر جھوٹا کہنے کی ہمت ان کو بھی نہیں ہوتی. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. جس کی سچائی کی گواہی، سبحان اللہ، واہ، جس کی سچائی کی گواہی اس کے دشمن دیتے ہیں، ماشاء اللہ. اس سے بڑھ کے سچا کون ہو؟ اب بات سمجھ میں آتی ہے. جس کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا اتنا بڑا سچا ہے، جس کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا اتنا خوبصورت، جس کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا اتنا جمیل، جس کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا اتنا اعلیٰ نسب کہ کہتے کہ نسب میں کوئی میرے برابر نہیں ہو سکتا، میں چنے ہوا میں چنا ہوا ہوں. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے عرب کو چنا، عرب میں بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل میں کنانہ کو چنا، کنانہ کے اندر قریش کو چنا، قریش کے اندر بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں مجھ محمد کو چنا. یعنی چنے ہوا میں چنا گیا ہوں. ہر دور میں فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میرے آبا و اجداد میں کوئی زانی نہیں ہوا ہے، میرے آبا و اجداد میں کوئی زانی نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آبا و اجداد میں کوئی کافر بھی نہیں ہوا ہے. حضرت عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے دادا ہیں میرے نبی کے، امام زرقانی کے جو ہے وہ اللہ اکبر ان کے قول کے مطابق کم و بیش 100 سے زائد دادا آتے ہیں. عبداللہ سے لے کے آدم علیہ السلام تک نہ کوئی کافر ہوا، نہ کوئی مشرک ہوا، نہ کوئی زانی ہوا، نہ کوئی شرابی ہوا. اللہ اکبر. کتنا پاک نسب ہے، کتنا عظیم سلسلہ ہے. نسب بھی چنا، کتنا اعلیٰ چنا. تو جس کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا، نسب میں بے مثال، حسن میں بے مثال، علم میں بے مثال، عمل میں بے مثال، تقوی میں بے مثال. ماں ایسی کہ جس دور میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے اور لوگ شرک کرتے تھے، اس دور میں میری امی جان، میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، اور اس زمانے میں سرکار آمنہ کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے. اللہ اکبر. جس دور میں کسی کا نام عبد الشمس تھا یعنی سورج کا بندہ، کسی کا نام تھا عبد العزہ یعنی عزہ کا بندہ، جس زمانے میں کسی کا نام تھا اللہ اکبر کیا کیا نام تھے. اب میں کس کس کا نام کا ذکر کروں ورنہ تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی. جس زمانے میں
میں کوئی سورج کا بندہ تھا، کوئی بت کا بندہ تھا، کوئی عزا کا بندہ تھا، کوئی لات کا بندہ تھا، کوئی منات کا بندہ تھا، اس دور میں بھی میرے نبی کے ابا جان کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ باپ کے اعتبار سے بے مثال، ماں کے اعتبار سے بے مثال، اندازہ فرمائے خود بھی ذات بے مثال، دین پھیلانے کے لیے۔ اب توجہ کرنا، اس کے بعد جب دین پھیلانا کی بات آئی تو پھر دوست بھی، یار بھی، صحابی بھی بے مثال دیے۔ ان کے یاروں میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اندازہ فرمائے سعد، سعید، طلحہ، زبیر، خالد ابن ولید، یہ سب بے مثال لوگ۔ زمین کے اوپر نبیوں کے بعد اتنی عظیم ہستیاں کسی نے نہیں دیکھی، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد گھر والے بھی بے مثال دیے، گھر والے اتنے بے مثال۔ جو گھر والی ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے وہ ہے طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ۔ صرف پیر پھسل جائے تو عرش سے خدا کا سلام آ جائے۔ اندازہ فرمائے صرف پیر پھسل جائے، سالن کا کٹورا لے کر اور شرما جائے تو اللہ کا سلام عرش سے آئے۔ جس کو عرش سے تسلیم نازل ہوتی ہے وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ کسی پہ الزام لگ جائے تو عرش سے برات نازل ہو اور ان کی طہارت کا ذکر وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو۔ بھائی یہ مائک کھینچ رہا، آواز کھینچ رہا، بھائی اس کو سیٹ صحیح کر دو کیجئے۔ اس کو۔ میں شکایت نہیں کرتا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہلکا سا آج تھوڑا سا جی آج مائک مجھ سے ناراض جی۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا دائماً ابدا۔ ایم پی کے مائک بڑے اچھے، ایم پی راجستھان کے مائک بہت اچھے ہوتے، یو پی کے ہی بہت اچھے ہوتے، لیکن کہیں کہیں تھوڑا سا بارش کا موسم ہے نا تو بخار کا اثر ہوتا۔ درود شریف پڑھے بلند آواز۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہاتھ میں لے اگر ایک بار اور درود شریف پڑھ لے تو ہزاروں درود بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اس وقت دین کے مخالفت میں جو لوگ کھڑے تھے وہ اپنے دور کے بڑے بڑے گنڈے تھے۔ کون؟ ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا، عتبہ جیسا، شیبہ جیسا، یہ سب لوگ تھے۔ اور بھی پھر اس کے بعد ادھر مدینہ منورہ کے اندر ابن ابی جیسا، ابن خلف جیسا، یہ سب بدترین لوگ تھے۔ لیکن ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جس کو سب سے بہترین، اب توجہ آپ کی ہے میری طرف ہے، نسب میں بے مثال، علم میں بے مثال، عمل میں بے مثال، تقوی میں بے مثال، گھر والے بھی جس کے بے مثال، در والے بھی جس کے بے مثال، جس کے اصحاب بھی بے مثال، جس کے آبا بھی بے مثال، جس کی امہات بھی بے مثال، دین پھیلانے کے لیے بھیجا۔ اور دین صرف 23 سال کی قلیل مدت میں، 23 سال کی قلیل مدت میں پھیل گیا۔ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر ایک پیر اپنے سب مریدوں کو نمازی بھی نہیں بنا پاتا۔ توجہ آپ کی ذرا دھیان دینا، بہت خاص بات کہہ رہا ہوں۔ 23 سال کی قلیل مدت کے اندر ایک پیر اپنے ہر مرید کو نمازی بھی نہیں بنا پاتا، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ حضور کی شان ہے۔ 23 سال کی قلیل مدت میں حضور علیہ السلام کی ابھی آنکھیں بھی بند نہیں ہوئی تھی، مکے سے اعلان ہوا تھا اور ہندوستان تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان میں اسلام اسی وقت پہنچ چکا تھا کہ ابھی قبلہ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، ابھی کعبہ بھی نہیں قبلہ بھی نہیں بدلا تھا کہ اللہ اکبر، ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا۔ اسی لیے مالابار کے اندر ایسی مسجدیں بھی موجود ہیں جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اندازہ فرما، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا۔ کم و بیش 3 بر اعظموں میں اسلام کی کرنیں پھیل چکی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں انقلاب پیدا فرمایا۔ اب ذرا غور فرمائے، دین پھیل گیا، دین غالب ہو گیا۔ اب اللہ اکبر، یہ جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے گنڈے ہیں، ان کا جانشین بن کر کے ایک بندہ کھڑا ہوا، اور وہ بندہ کھڑے ہو کر اب دین کو چیلنج کرنے لگا کہ محمد عربی نے دین پھیلایا تھا، میں دین کو مٹا دوں گا۔ لیکن اس نے زبان سے دین مٹانے کے لیے نہیں کہا، اس نے عمل سے دین مٹانے کی کوشش کی۔ اور وہ جانشین تک اس کا نسب بھی ملتا تھا، عتبہ شیبہ سے نسب بھی ملتا تھا۔ اب وہ وہاں سے دیکھو، وہ گنڈا گردی ادھر
उधर से करते थे, उन गुंडों का जानशीन गुंडा बन करके खड़ा हुआ और वो दिन मिटाना चाहता था। किस तरह दिन मिटाना चाहता था? नशे को प्रमोट करके दिन मिटाना चाहता था। खुद शराब पीता था, पूरे दरबार में शराब पी जाती थी। इसी तरह खुद जानी था, इतना बड़ा जानी था यजीद कि अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि उसने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा, सौतेली माँ पर भी उसने पाप की नजर डाली, महरमात के साथ निकाह को प्रमोट करने की उसने कोशिश की। अल्लाह अकबर, उस बदबख्त ने नमाज का मजाक उड़ाया, हत्ता कि यहाँ तक बात आ गई तो आप तहकीक करना चाहें तो इब्ने जरीर और इसी तरह से इब्ने कसीर को, इब्ने असीर को उठा करके पढ़े। बुध के दिन भी जुमा पढ़ाने की कोशिश की गई। अंदाजा फरमाएं, अंदाजा फरमाएं यजीद का कैरेक्टर क्या, अंदाजा करें। बुध के दिन भी जुमा पढ़ाने की कोशिश की गई, अंदाजा करें। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। वो शराबी है, वो जानी है, नमाज का मजाक उड़ाने वाला है, हत्ता कि उसने दीन का भी मजाक उड़ाया। वो कहता था, अशार के अंदर शायर भी था वो कहता था कि अगर दीन इस्लाम में शराब हराम है तो क्या हुआ, ईसाई बनकर शराब पी लो, वहां तो जायज है। माज़ अल्लाह, इस तरह की वो बातें किया करता था। अंदाजा फरमाए, एक दीन फैलाया रसूलुल्लाह ने। अब दीन पर जब खतरा आया कि यजीद के दौर में अब दीन मिट रहा है, यानी कि हक और बातिल को एक दूसरे में मिलाया जा रहा है, तो अंदाजा करें उतनी ही मजबूत हस्ती को अब सामने खड़े होना पड़ेगा जैसा चैलेंज था। इसलिए कि अंधेरा जितना होता है वैसे ही उसी के मुताबिक जब वो रोशनी फैलाने की कोशिश की जाती है। बड़े मैदान में रोशनी करने के लिए हाइलोजन चाहिए, बल्ब नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। तो अंधेरा जिस अंदाज का होता है, रोशनी उसी शान की होती है। कायनात में अंधेरा था तो आमिना के लाल को बेमिसाल को खड़ा किया, और अब कायनात में अंधेरा करने की कोशिश की जा रही थी, दीन को मिटाने की साजिश हो रही थी। और देख लो, उधर भी नसब मिल रहा है, इधर भी नसब ने मिलना था। उधर उतबा शैबा का जानशीन खड़े होकर दीन को चैलेंज कर रहा था, तो इधर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसब किसी का मिलना था जिसको दीन बचाने के लिए मुंतखब किया जाना था। वरना लोग कहते हमला तो कहां से हो रहा है, दिफा कहीं और से हो रहा है, तो कुदरत ने इंतखाब किया। अगर उतबा शैबा गुंडों का जानशीन दीन मिटाने के लिए खड़ा होगा तो फिर मेरे नबी का जानशीन दीन बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत। और उसके बाद फिर देखें, यहाँ हुस्न ऐसा, यहाँ हुस्न ऐसा कि जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे। उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। दीन फैलाने वाले का हुस्न ऐसा था तो दीन बचाने वाले का हुस्न भी कैसा। हम शबीए पैगंबर को भेजा। अल्लामा जामी लिखते हैं, इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि उनके चेहरे की रोशनी में लोग रातों में सफर तय किया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने खूबसूरत होंगे इमाम हुसैन, क्या बात। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का हवाला मैं पढ़ रहा हूं, जिन्होंने शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर ये बात क्या लिखी। कहते हैं इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि उनके चेहरे की रोशनी में लोग रास्ता तय कर। हाय हाय, उधर हुस्न इधर हुस्न, उसके बाद उधर नसब जो हू बहू वही नसब इधर। देख, जो नसब उधर वो नसब इधर। वहां आमिना है। अब आपकी तवज्जो, बहुत नाजुक बात कहने जा रहा हूं। वहां आमिना है, यहां भी आमिना है। नाजुक कहने जा रहा हूं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, दुआ देंगे, गलती करूंगा तो इसलिए। वहां आमिना है, यहां आमिना है। कहा नहीं, यहां तो फातिमा है। मैंने कहा आमिना है। किरदार के एतबार से आमिना है। कहा वो कैसे? मैंने कहा तुझे नहीं पता, हुजूर की अम्मी का किरदार किसी ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा हुजूर की अम्मी की हैसियत से, हुजूर की अम्मी की हैसियत से नहीं देखा। अब हमें कैसे पता चला कि आमिना सैयदा चलती ऐसे थी, बोलती ऐसे थी,
کھاتی ایسے تھی، سچی ایسے تھی، سخاوت ایسی تھی، عدالت ایسی تھی، شجاعت ایسی تھی، تقوی ایسا تھا، پرہیزگاری ایسی تھی. تو رسول اللہ نے جب اپنی چوتھے نمبر کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو لوگوں کو بتانے کے لیے، آمنہ کو تم نے نہیں دیکھا نا صدیق، آمنہ کو تم نے نہیں دیکھا نا علی، آمنہ کو تم نے نہیں دیکھا نا عثمان، آمنہ کو تم نے نہیں دیکھا نا عمر، آمنہ کو صحابہ تم نے نہیں دیکھا نا سیدہ آمنہ کو، تو آقا نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کے القاب ہے، انہیں سیدہ کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے، عابدہ زا کہا جاتا ہے، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، لیکن ان کا ایک لقب کیا ہے؟ ام ابیہا. کیا لقب ہے؟ ام مل کے بولو، ام ابیہا. ام اس کا مطلب علماء سے پوچھو کیا ہوتا ہے؟ اور تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے. یعنی جس نے آمنہ کی سخاوت نہیں دیکھی، فاطمہ کی سخاوت دیکھ لو، پتا چلا جائے گا کہ جب پوتی ایسی ہے تو دادی کیسی ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت. یہ ماں میری ماں جیسی ہے. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. یہ میری ماں جیسی ہے. یعنی ماں کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھو، ماں کی سخاوت دیکھنا ہے تو سخاوت فاطمہ دیکھو، ماں کا تقوی دیکھنا ہے تو تقوی فاطمہ دیکھو، ماں کی پرہیزگاری دیکھنا ہے تو پرہیزگاری فاطمہ. ام ابیہا ہے، ام ابیہا. اور پھر فاطمہ الزہرا کی سخاوت کیا تھی؟ اماں عائشہ کہتی ہے، جو سخاوت میں نے حضور میں دیکھی کسی میں نہیں دیکھی، حضور کے بعد کسی میں دیکھی تو فاطمہ الزہرا میں دیکھی. تو دیکھو ان کو ماں تھی آمنہ، دین پھیلانے والا، ان کو بچانے کے لیے ام ابیہا. وہی کردار ہے یہاں، فاطمہ الزہرا ہے لیکن کردار وہی ہے. اور اس کے بعد بابا وہاں عبداللہ ہے، وہاں عبداللہ ہے، یہاں ولی اللہ ہے، وہاں عبداللہ ہے. اس لیے کہ علی وہ ولی ہے جس کو ولی اللہ نے کہا ہے، جس کو ولی رسول اللہ نے کہا ہے. کسی کو ولی مولانا کہتے ہیں، کسی کو ولی پیر کہتے ہیں. علی وہ ولی ہے، علی وہ ولی ہے جس کو رسول اللہ نے ولی کہا. اور پھر حضور نے یہ بھی کہا اے اللہ جو علی کو ولی مانے، توجہ جی، جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن جا، اور جو علی کو ولی نہ مانے تو اس کا دشمن بن جا. پتا چلا جو علی کو ولی مانتا ہے اللہ اس کا ولی ہے، اور جو علی کو ولی نہیں مانتا اللہ اس کا دشمن ہے. جی بے شک. بابا ایسا دیا، دین پھیلانے والے کا نسب ایسا، دین بچانے والے کا نسب ایسا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے بظاہر جام شہادت نوش نہیں کیا، لیکن امام حسین کی شہادت اور امام حسن کی شہادت یہ گویا رسول اللہ کی شہادت کے مترادف ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ توجہ آپ کی دیکھیے، میں بہت خاص پوائنٹ کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور بہت اہم طرف آپ آ رہے ہیں. آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے تو یہ فلسفہ، اس وقت تو فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اندازہ کریں، غور فرمائیں، غور کریں. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جب یہ شہادت ہے، گویا شہادت کا بدل ہے یہ دونوں شہزادوں کی، تو حضور کی سیرت کا باب ربیع الاول 61 ہجری پہ مکمل، ربیع الاول 11 ہجری پہ مکمل نہیں ہوتا. ابھی سیرت کا باب کب مکمل ہوگا؟ جب شہادت ہوگی تب. توجہ ہے آپ کی بہت اہم نقطے کی طرف، بہت اہم پوائنٹ کی طرف. سیرت کب مکمل ہوگی؟ جب امام حسین کی شہادت ہو. کیونکہ سیرت کا تتمہ کون ہے؟ شہادت امام حسین. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اس کو کس نے لکھا؟ مجدد ابن مجدد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا. اور شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد ہیں. اندازہ بنائیں، بہت بڑی ہستی ہے. علم حدیث شاہ عبدالعزیز کے بغیر مدینے تک کسی کا جاتا ہی نہیں.
چاہے سنی علماء ہو، چاہے دیوبند کے علماء ہو، چاہے اہل حدیث کے علماء ہو، سب کی سند حدیث کس کے ذریعے سے جاری؟ اوپر شاہ عبدالعزیز کے ذریعے سے. اس کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا. تو شاہ صاحب نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شہادت نے جو حاضری نہیں دی تھی، تو یہ دونوں شہزادوں کی شہادت گویا کہ رسول اللہ کی شہادت ہے. تو اب ہمیں کیا نتیجہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری میں جو پردہ فرماتے ہیں، تو 11 ہجری کا پردہ فرمانا حضور کی سیرت کو مکمل نہیں کرتا. کب تک؟ جب تک کہ امام حسین کی شہادت اس میں ایڈ نہیں ہوتی. اب اگر غور فرمائے کربلا کی طرف آئے، حضور پیدا ہوئے، توجہ کریں، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کیا کیا؟ مل کے بولنا پڑے. کیا کیا؟ بولو کیا کیا؟ سجدہ کیا. اور امام حسین نے سب سے آخری کام کیا کیا؟ امام حسین نے سب سے آخری کام کیا کیا؟ کیونکہ وہ سیرت کا آغاز تھا اور یہ سیرت کا انجام تھا. لوگوں کو پتا چل گیا، نانا آئے، پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا. اور جس کی شہادت سیرت کو مکمل کر رہی ہے، اس نے آخری کام کیا کیا؟ سجدہ کیا. گویا کہ اب اگر امام حسین کی سیرت کو سیرت مصطفیٰ میں ایڈ کرتے ہو تو نتیجہ یہ نکلا، نبی آئے تھے سجدہ لے کر اور دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی سجدے کا پیغام دے کر کے جا رہے ہیں. اندازہ فرمائیں کتنی مشابہت ہے، کتنی مماثلت ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں. اور پھر امام حسین کی رگوں میں جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے فلسفہ کربلا جس کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں. یہ میری تمہید تھی، اصل عنوان اب میں اس سے آپ کے سامنے جوائن کرتا ہوں. یہ دین پھیلانے والا ایسا بے مثال، دین بچانے والا ایسا بے مثال. ادھر دین کو خطرہ لانے والے ایسے گندے لوگ، عتبہ شیبہ اور ان کا وہ جو بھی ہے، میں ان کو بھی کیا بیان کروں ورنہ وقت اور جائے گا. ورنہ میں سب کو جانتا ہوں، آپ کو پتا بتاؤں گا تو آپ کو گھن آئے گی ان کے ناموں سے. اتنے گندے لوگ ہیں وہ، عتبہ شیبہ اتنے گندے، ابو جہل اتنے گندے لوگ ہیں. لیکن بہرحال اسی سے یہ پیدا، اسی خاندان سے آیا، ٹھیک. لیکن بیچ میں جو مومن ہوئے، ہم ان کے بارے میں نہ کچھ کہتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، اور نہ کچھ کہنے کو جائز سمجھتے. سمجھ لیں. عتبہ شیبہ کے بعد بیچ میں جو دو پشتے مسلمان اور مومن ہیں، صحابی ہیں، ہم ان کا ایسا ہی احترام کرتے ہیں جیسے دوسرے صحابہ کا احترام کرتے ہیں. اس لیے آپ خلط مبحث مت ہونے دیجئے گا میری بات کو، اس لیے کہ ہمارا مسلک فکر رضا ہے. ہمارا مسلک فکر رضا ہے. امام اہل سنت کا جو موقف وہی ہمارا موقف. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جب ہم عتبہ شیبہ کا ذکر کرتے بنو امیہ کے حوالے سے تو لوگ اس کو بیچ میں گھسا کر کے غلط پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت کیا کہنا چاہتے ہیں. اہل سنت کچھ نہیں کہنا چاہتے. اہل سنت وہی کہتے ہیں جو امام اہل سنت نے کہا. ٹھیک. حضور نے جن کو معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ان کا مواخذہ کرنے والے؟ جن کے لیے حضور نے کہا آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کس امتی کی حیثیت ہے کہ پھر ان کا حساب کتاب لے کر کے بیٹھے. اس لیے ہم کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. لیکن بہرحال یہ عتبہ شیبہ کا جانشین بن کے جب کھڑا ہوا یزید، تب دنیا میں دو کردار ہو گئے. دنیا میں کتنے کردار ہو گئے؟ دو. اب دنیا دو حصوں میں بٹ گئی. 60 ہجری کے بعد دنیا کتنے حصوں میں بٹ گئی؟ اور آج بھی دنیا میں دو ہی فرقے ہیں. دنیا میں سب کو سمیٹ لو تو دو فرقے ہیں، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے. بس دو افکار ہیں، دو نظریات ہیں. اب آپ اور ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ میں ابھی نہ آپ کو حسینی کہہ رہا ہوں نہ یزیدی کہہ رہا ہوں، اور آخری تک تو میں آپ کو یزیدی کہہ بھی نہیں سکتا، کہنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، کردار دو ہے، ایک حسینی اور ایک یزیدی. آپ کس کے ساتھ کھڑے؟ نہیں، ابھی آپ کو بولنا نہیں ہے، ابھی بولنا نہیں ہے، ابھی میری گفتگو سننا ہے. اور اس کے بعد اپنے ضمیر کی عدالت میں، ضمیر سمجھتے ہیں؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں، اپنے دل کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے دل سے فیصلہ کرنا. سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے. اپنے دل سے فیصلہ لینا کہ تم کھڑے کس کے ساتھ ہو.
ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ اب آئیے میں پڑھتا ہوں، 2 گروہ میں تقسیم ہے دنیا. توجہ، جتنے ٹائم میں گنجائش ہے اتنا ہی پڑھوں گا، بات ختم کر دوں گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چپ رہنا. لیکن اپنے آپ میں ذرا غور کرنا میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، آج اگر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو تو گارنٹی لے کر جاؤ ان علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ، اگر آج امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو تو قیامت کے دن تم امام حسین کے ساتھ اٹھو گے، امام حسین کے نانا کے ساتھ اٹھو گے. اور اگر آج تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو تو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے عتبہ شیبہ کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن اب آئیے، جلسہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ لفاظیاں کی جائیں، ہنسی مذاق کی جائے، تمہیں جنت کے ٹکٹ بانٹے جائیں. اپنے اعمال کے احتساب کے لیے جلسہ ہوتا ہے. بتاؤ اے ساگور اور گرد و نواح کے آنے والے سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، محبت امام حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے والوں، دنیا تقسیم ہے 2 حصوں میں، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. اب ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب آئیے میں امام حسین کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد چیک کرتے ہیں، یزید کو بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد چیک کرتے ہیں. امام حسین نے بچپنے سے لے کر آخری دم تک کبھی سجدے کو ترک نہیں کیا. پتا چلا نماز پڑھنا حسینیت ہے، اور امام حسین نمازی تھے. اور اللہ اکبر، یزید پلید جو ہے نماز کے وقت میں شراب پیتے بیٹھتا تھا، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. اب میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، میری اندر ہمت نہیں، لیکن کھڑے کس کے ساتھ ہو؟ اگر فجر کی نماز میں بستر چھوڑ کر مسجد جاتے ہو تو تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو، اور اگر بستروں میں نمازوں کو قضا کر رہے ہو، نمازوں کو ترک کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. میرے عزیز، تو کتنا بھی کڑا پہن لے، تو کتنے بھی ناڑے پہن لے، تو کتنا بھی شربت بنا لے، تو کتنا بھی کھچڑا بنا لے، اگر تیری زندگی میں سجدہ نہیں ہے تو تو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے. احتساب کر لے مرنے سے پہلے، او اکیلے مرنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، قبر میں اکیلے جواب دینا ہے. میرے بھائی، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ قبر میں کسی کی بابا گیری چلے گی، نہ وہاں کسی کا مال چلے گا، نہ کسی کی آل چلے گی. وہاں کچھ نہیں چلے گا، وہاں ایمان اور عمل دیکھا جائے گا اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا. بتاؤ حسینی کہلانے والوں، امام حسین کی محبت میں بیٹھنے والوں، نماز چھوڑ کر آپ نے امام حسین کے خیمے کو چھوڑا ہے اور یزید کے خیمے میں جا کے کھڑے ہوئے. پھر کہتا ہوں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والا کہہ رہا ہوں. میرے جملوں کی نزاکت کو سمجھنا، ورنہ کل کوئی بک بک نہ کرے کہ یزیدی کہہ گیا. واللہ میں کیسے یزیدی کہہ سکتا ہوں؟ لیکن کھڑے ہو یزید کے ساتھ. اس کے بعد دیکھو، یزید زانی تھا، زانی. سوتیلی ماں پر بھی اس نے پاپ کی نظر ڈالی. اگر راتوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو تو آپ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے. میرے بھائی، اپنے آپ پہ رحم کرو، رحم کر لو اپنے آپ پہ. یزید کے ساتھ کھڑے ہو، یزید کے خیمے میں کھڑے ہو. اور یزید تو صحابی کا بیٹا تھا میرے بھائی، یزید تو صحابی. جب امام حسین نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کا تو ہمارا کس طریقے سے وہ استقبال کریں، ہمارا کس طریقے سے خیر مقدم کریں گے؟ یزید زنا. آج 16 17 18 سال کے لڑکے اور لڑکیاں محبت اور پیار اور عشق کے نام پہ سیریل اور فلموں کی وجہ سے زنا کی گندگی میں ڈوب رہے. کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ بہت آسانی سے کہتے ہو نا ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا اب بتاؤ کس کے ساتھ. نعرے علی کے ساتھ نہیں کر سکتے، صرف نعرے امام حسین کے ساتھ نہیں کر سکتے، صرف اپنے کردار پہ رو لو، اپنے آپ کو دیکھو. اور پھر آپ کو بتاؤں، یزید تو شراب پیتا. آج نشہ اپنے معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ نشہ اگر کسی میں پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں میں پھیلا ہے. نشے کو کتنا عام کیا گیا. لوگوں کی فریجوں میں اب نشے کی بوتلیں رکھی جاتی. جو غریب ہے وہ تو دیسی شراب پیتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ کھانسی کی دواؤں کے نام پہ نشہ کرتے ہیں. نشہ کس سے بھی کرو،
آپ کی مالداری آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا سکتی ہے، قدرت کی نگاہ سے نہیں بچا سکتی۔ آج کل مالداروں کو سدھارنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ہاں، غریب کا جو ہے وہ اس کی کلائی پکڑ کے مروڑنا آسان لوگ سمجھتے ہیں، لیکن مالداروں کو کون لگام دے گا؟ مگر ان کو پتا ہونا چاہیے، مولوی صاحب مالداروں کو لگام دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن مولا کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ارے جب اس نے یزید کی نسل مٹا دی تو تمہاری نسلیں کہاں رہے گی؟ اس نے یزید کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو تمہاری حکومت کا، وہ تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ تھا، 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، بغیر شرکت غیر یزید، اللہ اکبر، کسی شرکت کے بغیر وہ بادشاہ کہلا رہا تھا، لیکن قدرت نے صرف 3 سال میں الٹ دیا اس کی حکومت کا تختہ۔ اور آج دیکھ لو، نہ قبر کا نشان ہے نہ نسل کا نشان ہے، مگر واللہ جس حسین نے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، آج بھی مسلمانوں کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں نسل حسین موجود نہ ہو اور حکومت حسین موجود نہ ہو۔ آج بھی میرا بادشاہ حسین لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کے وجود پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے یہ حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کسی کے باپ کے نام پہ بلاؤ تو ہزاروں جمع نہیں ہوتے، ارے سینکڑوں جمع نہیں ہوتے۔ ایک آدمی بیٹے کے نام پہ شادی کے لیے کھانے بلاتا ہے، پینے بلاتا ہے، عزت سے بلاتا ہے، پھر بھی دروازے کاٹ دے جاتا ہے، پھر بھی کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا وہ نہیں آیا۔ یہ حکومت نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، خون کا ظاہری کوئی رشتہ ہے، نہ علاقائی رشتہ ہے۔ کون گیا تھا کاٹ دینے؟ ایک اعلان ہوا، آ جاؤ مولا حسین کے نام پہ۔ الگ الگ برادری کے لوگ آگے، الگ الگ خطے کے لوگ آگے، الگ الگ قبیلے کے لوگ آگے، اور آ کر سب مولا حسین کی عظمت کا ترانہ گنگنا رہے ہیں۔ یہ حکومت نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتاؤ، 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسی حکومت کرتا ہے؟ اسی بادشاہ کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو میرے بادشاہ نے، جو میرے ملک کا بادشاہ ہے، میرے ہندوستان کا بادشاہ ہے، میرا خواجہ ہند کا راجہ، پھر وہ پکارتا ہے ہند سے، کہتا ہے حسین کو بادشاہ کیوں نہ کہوں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ است حسین۔ آپ مجھے بتائیں کہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ آئیے اب اینڈ کی طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، جب یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، بڑی دردناک شہادت ہے، شہید کر دیا امام کو، تو خوشیوں میں اس کے یہاں ڈھول بج رہے تھے، گلیاں سجی تھی، گلیاں سجی تھی، ڈھول بج رہے تھے، خوشی کے جشن ہو رہے تھے۔ کہاں؟ یزید کے یہاں۔ اور امام حسین کے یہاں سیدہ زینب کے سر پہ تو چادر بھی نہیں تھی، سیدہ سکینہ کی تو بالیاں بھی نوچ لی گئی تھی، شہربانوں کا سہاگ اجڑ چکا تھا، اصغر کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ ڈھول وہاں بج رہے تھے، یہاں تو کیا ہو رہا تھا؟ نبی پہ درود پڑھا جا، اس غم میں بھی درود پڑھا جا، سلام پڑھا جا رہا تھا۔ ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم، یہ پڑھا جا رہا تھا۔ حضور آپ پر درود ہو، آپ پہ سلام ہو، ہمارا حال آ کر کے دیکھیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، محرم کے اندر ڈھول کس کی طرف بج رہے تھے؟ خوشیاں کہاں منائی جا رہی تھی؟ میک اپ کر کے عورتیں کہاں نکل رہی تھی؟ نہا دھو کر کپڑے کہاں پہنے جا رہے تھے؟ وہاں تو کپڑے بھی چھین لیے گئے تھے۔ بھائیو، نہا دھو کے کپڑے پہننا تو دور کی بات۔ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے آئندہ مت بلائیے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد میں نے یہاں کیا کہیں نہیں جانا ہے، تقریر بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو تعصب کے اینک اتار کر سوچو میرے نوجوان۔ ایک ایک شہر میں، ایم پی، راجستھان اور مہاراشٹر کے ایک ایک شہر میں 150 ڈھول منگائے جاتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے عاشورہ کے دن۔ کون بجا رہا ہے؟ سنی بجا رہا ہے۔ سنیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، بالکل آپ نیوٹرل ہو کے میری بات سن،
چلیں آپ مجھے کوئی عالم، محقق، مفتی، مبلغ سمجھ کے میری بات نہ سنیں، آپ اتنا سنیں صرف کہ ایک خادم آپ کا ہے اور آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ 10ویں محرم کو آپ ڈھول بجا رہے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ محبت حسین ہے، میں نے کہا ثابت کر دو. کیا آپ غریب نواز سے زیادہ امام حسین کے چاہنے والے، غوث پاک سے زیادہ چاہنے والے، وارث پاک سے زیادہ چاہنے والے، زندہ شاہ مدار سے زیادہ چاہنے والے؟ اگر آپ ان سے زیادہ چاہنے والے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، اور اگر حقیقت یہی کہ آپ ان سے زیادہ نہیں چاہتے تو جب شہادت امام حسین پہ ان لوگوں نے ڈھول نہیں بجایا تو ہم کیسے بجائیں؟ اور پھر ایک بات چلو کہتا ہوں، ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کرتے ہو کہ چلو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے، تو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، کبھی سوچا تو صحیح کہ اس دن ہوا کیا تھا؟ تھوڑی دیر غور کرو، اس دن ہوا کیا تھا میرے بھائی؟ اس دن وہ حادثہ ہوا ہے کہ 7 دن تک آسمان سے خون برسا. کسی حادثے پہ آسمان سے خون نہیں برسا. امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں، ابن کثیر لکھ رہا ہے، ابن اسیر لکھ رہا ہے، یہ بڑے بڑے محدثین. سوچو تو وہ حادثہ شہادت امام حسین کا کتنا دردناک ہوگا کہ اس دن کے بعد 7 دن تک خون برسا، آسمان 6 مہینے تک لال اور سرخ رہا. امام سیوطی کہتے ہیں یہ شفق کے ساتھ جو سرخی نظر آتی ہے یہ شہادت امام حسین سے پہلے نہیں تھی، یہ شفق کے ساتھ کی سرخی شہادت امام حسین کے بعد ہے. یعنی کوئی کربلا کا جلسہ کرے نہ کرے، یہ آسمان کی سرخی بتا رہی ہے کہ شہادت امام حسین روزانہ آسمان منا رہا ہے، شفق پر روزانہ اس کی سرخی ظاہر ہو رہی ہے. کبھی سوچا تو صحیح، بیت المقدس کا جو پتھر ہٹایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. اس دن اگر سنی ہو تم ڈھول بجاؤ گے تو کم سے کم ذرا احساس تو کرو اس دن ہوا کیا تھا. ایک بات رکھتا ہوں، حالانکہ میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن پڑھ رہا ہوں، اب برکت کے لیے ہی پڑھ رہا ہوں اور مجھے آپ کے سامنے برکت کے لیے پڑھنا چاہیے. جس دل میں اگر جائز مرادیں ہیں تو مرادیں لے لیں، کیونکہ میں شہادتیں مالیگاؤں میں پڑھتا ہوں، مالیگاؤں میں پڑھنے کے علاوہ اور جگہ میں شہادتیں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو پاتا. اور جب شہادت بیان کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، میں گریہ کرنے لگتا ہوں اور جو ہے وہ پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو برا مناتے ہیں. لیکن بہرحال برا منانے والوں کو میں کیا کہوں گا؟ میں تو کہوں گا یہ بھی قسمت کی بات ہے. کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی ذکر حسین سن کے روتا ہے، کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر پہ روتا ہے، کوئی سیدہ کے لال کے عشق میں روتا ہے. لیکن اس دن ہوا کیا تھا؟ ڈھول بجانے والے میرے بھائیوں سے میں توجہ چاہتا ہوں، ہمیں دشمن مت سمجھنا، ہم تمہارے خادم ہیں، تمہاری آخرت کے محافظ ہیں. ہم بانگے دیرا کے طور پر اپنی گھنٹی کی آواز بجا رہے، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اللہ کے بندوں مرنا ہے، منہ دکھانا ہے. سیدہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولا علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہو ڈھول بجانے کے؟ میرے بھائیوں شہادت امام حسین پہ حسینیوں کے یہاں کیسے ڈھول بج سکتا ہے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پہ وہ لوگ کیسے ڈھول بجائیں گے؟ نبی کے گھر میں شادیاں ہوئی کبھی ڈھول نہیں بجا تو وہ شہادت پہ کیسے ڈھول بجائیں گے؟ لیکن آئیے میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں. اس دن ہوا کیا تھا؟ آئیے ایک شہادت سن لیں، اور وہ بھی بڑی مبارک شہادت اور بڑی برکت والی شہادت. جب یہ پڑھی جاتی ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں. میرے اپنے شہر میں جب میں یہ شہادت پڑھتا ہوں لوگ کہتا ہوں جائز مرادیں لے لو. واللہ اللہ کی قسم اگر آپ نیٹ پہ دیکھتے ہو تو شہر کے لوگ آ کے کہتے ہیں، اب تو دور دور سے لوگ آ کے کہتے ہیں سال بھی پورا نہیں ہوتا مرادیں پوری ہو جاتی ہے. میں اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کو دنیا قمر بنو ہاشم کہتی ہے، اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جسے ہم شبیہ مولا علی کہا جاتا ہے، اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا پر پیدائش جن کی ہوئی تھی، سیدہ کی دعا سے جو پیدا ہوا تھا، اس کی شہادت پڑھ رہا ہوں جسے دنیا باب الحوائج کہتی ہے. یعنی اس ہستی کو دنیا سیدنا غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر، اتنا وفادار ہے میرا غازی، اور آپ کو بتاؤں کتنا وفادار ہے غازی. اللہ اکبر. اگر کوئی وفا سیکھنا چاہے تو 2 ہستیوں سے سیکھے. ایک تو نبی کے یاروں میں صدیق اکبر سے کوئی وفا سیکھے، اور ایک تو امام حسین کے یاروں میں کوئی غازی عباس سے وفا سیکھے. مورخ لکھتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، مورخ لکھتا ہے کہ امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے امام حسین کے. سوتیلا رشتہ کیسا ہوتا ہے آپ
आप जानते हैं सौतेले रिश्ते पर एतबार होता है, एतमाद होता है, नहीं होता। बल्कि कुरान भी जब सौतेला रिश्ता बयान करता है तो हालत और शान ये है सौतेले रिश्ते की कि सौतेले रिश्ते का मतलब क्या, सौतेला भाई ख्वाब देखता है, सौतेले भाइयों को बर्दाश्त नहीं होता, सौतेले भाई बाप के पास आते हैं और आकर कहते हैं अब्बा इसको घुमाने ले जाएंगे, घुमाने के बहाने ले जाते हैं कंधे पे बिठाकर, और जो रोटी अब्बा देते हैं रोटी छीन के कुत्ते के आगे फेंक देते हैं, जो अब्बा पानी देते हैं वो जमीन पे डाल देते हैं और लातों लातों से मारते हैं। वो कौन से सौतेले भाई थे? कुरान उनको सूरह यूसुफ में बयान करता है, अहसनुल कसस के अंदर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। और वो मार खाने वाली जात कौन थी? वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। देखो वहां सौतेला रिश्ता देखो। उसके बाद से सौतेले रिश्ते में जो आग लगी है, हाय हाय, किसी ने सौतेले रिश्ते पे एतमाद नहीं किया। सौतेले रिश्ते का मतलब हाथ से रोटी छीन के कुत्ते के आगे डाल देना, सौतेले रिश्ते का मतलब पानी छीन के जमीन पे डाल देना और मारते मारते लातों से मारते मारते कहना बहुत ख्वाब देखने का शौक है तुझे, बहुत ख्वाब देख रहा है, हमसे सजदे करवा रहा है, और फिर उसके बाद कुएं में डाल देते हैं, उसके बाद कुएं से निकालकर खोटे सिक्कों पर बेच देते हैं। ये सौतेला रिश्ता है। लेकिन आइए करबला में अब्बास को देखें, अब्बास की वफा को देखें। एक मर्तबा सौतेले रिश्ते के एतमाद को जिसने बहाल किया है उसको करबला कहते हैं। करबला कोई मामूली चीज नहीं है। मौर्रिख लिखता है गाजी अब्बास ने पूरी जिंदगी इमाम हुसैन को कभी भैया नहीं कहा। जब आप कहते थे यार मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, तू मेरा छोटा भाई है, कभी भैया तो कह दिया कर, तो कहते थे आपके अब्बा अली मेरे अब्बा अली, लेकिन आपकी अम्मी सैयदा फातिमा नबी की बेटी है और मेरी अम्मी नबी की कनीज है। कनीज का बेटा आका की बेटी के बेटे को भैया कैसे कह सकता है? अल्लाह अकबर। ये वफा थी, ये मोहब्बत थी। पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर कभी भैया नहीं कहा और पूरी जिंदगी साथ साथ रहे। हत्ता के करबला में जब पहुंचे तो करबला में आखिरी जो रात थी शबे आशूर जिसको कहते हैं, पढ़ू ना आप थके तो नहीं है, पढ़ सकते आप सुनना चाहते हैं? आशूर की जो शब थी शबे आशूर थी। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम ने पूरे आवान व अंसार को, घर वालों को, सबको जमा किया। जमा करने के बाद एक लकड़े की कुर्सी रख दी गई। उस लकड़े की कुर्सी पर इमाम बैठ गए और बैठने के बाद इमाम ने फरमाया देखो ये मेरी जान के प्यासे, ये मेरे खून के प्यासे, एक काम करो, अगर ये मुझे पाएंगे तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तो मैं मेरे जितने आवान व अंसार हैं उनको कहता हूँ एक एक आदमी मेरे खानदान के फर्द का हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर करबला का मैदान छोड़कर चला जाए। मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा, इजाजत दे रहा हूं, सब चले जाओ। तो पूरा वो जो जितने लोग थे 82 लोग थे या 100 से कुछ जायद लोग भी बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है, बहरहाल जितने भी थे तो वो नुफूस जो थे वो सब बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। शहीद तो 72 हुए थे तो रो रहे थे। उसके बाद इमाम ने सबको रोते देखा तो कहा अच्छा अब्बास चले जाओ, औन चले जाओ, मोहम्मद चले जाओ, अली अकबर चले जाओ, कासिम चले जाओ, अबू बकर इब्ने अली चले जाओ, मोहम्मद इब्ने अली चले जाओ, औन इब्ने अली चले जाओ। इसी तरह से नाम ले ले करके पुकारा, ये चले जाओ, वो चले जाओ, कासिम बिन हसन तुम भी चले जाओ। कोई नहीं गया। अच्छा मेरे कहने पे नहीं जाते, मेरे सामने जाने में तुम्हें हया आ रही है, शर्म आ रही है, एक काम करता हूँ मैं चिराग बुझा देता हूँ, चिराग बुझा देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, अंधेरे में चले जाओ, मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा। चिराग बुझा दिया। चिराग बुझाने के बाद थोड़ी देर तक मेरे इमाम ने इंतजार किया। इंतजार के बाद सिसकियों की आवाज बुलंद होती रही। अब अंधेरे में कौन गया कौन नहीं गया कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन चिराग इमाम ने बुझाया था तो अब चिराग इमाम तो नहीं जला सकते थे, इमाम ने किसी को हुक्म देना था जलाने का। तो इमाम ने जब खैमे में सबको कहा चले जाओ चले जाओ चिराग बुझाकर, तो जब चिराग जलाने की बात आई तो मेरे इमाम ने एक जुमला कहा, अब्बास उठो, अब्बास उठो, उठो और उठ करके चिराग जला दो। यानी इमाम को सौतेले भाई पर एतमाद कितना था, बेटे से ज्यादा एतमाद उस सौतेले भाई ने हासिल किया था, भतीजे से ज्यादा एतमाद उस सौतेले भाई ने हासिल किया था। इमाम ने गाजी अब्बास का नाम लेकर अब्बास चिराग जला दो, मतलब कौन रहेगा कौन जाएगा गारंटी हो ना हो, लेकिन मेरा अब्बास मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता, मेरा गाजी मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला और कह दूं, अरे वहां सौतेला
بھائی اتنا وفادار ہے، یہ حسینیت ہے۔ تم تو اپنے سگے بھائیوں کے بھی وفادار نہیں ہو میرے بھائیوں۔ سگے بھائیوں کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سگے بھائیوں کی بیٹیوں کو اچھے رشتے آتے، تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سگے بھائیوں کا کاروبار اچھا چلتا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کس حسینیت پہ عمل کر رہے ہو؟ کھڑے یزید کے ساتھ ہو اور امام حسین کی بات کرتے ہو، تھوڑا غیرت تو کرو۔ جب سوتیلے بھائی کی وفا کا یہ عالم ہے تو سگوں کے رشتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، سگے رشتے رشک کرنے لگے، لیکن یہاں نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت اور صرف نفرت ہے۔ بہرحال تو غازی عباس کی بات ہو رہی تھی۔ غازی نے پوری زندگی میں اللہ اکبر کبھی بھیا نہیں کا یہ وفا نبھایا۔ ایک بار اسی عالم کے اندر، اسی عاشور کے اندر سیدہ سکینہ چچا آپ نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، میں نے جو مانگا چچا آپ نے عطا کیا۔ دیکھو تو صحیح جھولے میں کیا ہے بیٹی۔ وہ علی اصغر پیر سمیٹتے ہیں اور پیر لمبا کرتے ہیں، ہاتھ سمیٹتے ہیں، ہاتھ لمبا کرتے ہیں، زبان باہر کر رہے ہیں۔ وہ 3 دن کی پیاس ان سے برداشت نہیں ہو رہی علی اصغر سے۔ چچا صرف پانی لا دیجیے، بس پانی لائیے، بھیا علی اصغر کو پلا دیں گے، جو بچے اور دوسرے ہیں ہم پی لیں گے، پانی لائیے۔ غازی بہت اونچے قد کے تھے، مورخ لکھتا ہے اتنا اونچا قد تھا کہ جب اونٹ کو چارہ دیتے تھے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے رہتے تھے۔ سینہ اتنا چوڑا تھا، بڑا سینہ چوڑا، بہت خوبصورت تھے، اپنے بابا امام علی کے مشابہ تھے، اس لیے دنیا ان کو قمر بنو ہاشم کہتی ہے، بنو ہاشم کا چاند کہتی ہے۔ وہاں تو بچہ ہی بچہ خوبصورت ہے یار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو جب بچے ایسے ہیں تو پھر وہ جو اصل لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کہ چچا پانی لے آئے۔ غازی نے اپنے کندھے پہ مشکیزہ رکھا اور مشکیزہ رکھنے کے بعد چلے۔ امام نے کہا کہاں جاتے ہو؟ یہ مشکیزہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فرات پہ جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے۔ نہیں جانا تم نے، جو جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا، اور تم میری ہمت ہو عباس، تم جاؤ گے تو اور واپس نہیں آؤ گے تو میرا کیا ہوگا؟ کہا آقا جھولے کی طرف دیکھیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس سے زبان باہر آ گئی، اور سکینہ کی بات میں کیسے ٹال سکتا ہوں آقا؟ میں جاؤں گا، آپ مجھے نہ روکے، اجازت دیں، میں واپس آؤں گا۔ اس کے بعد امام نے آنکھوں میں آنسو لائے اور اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گئے، مختصر اتنا، فرات پہ پہنچے، جو پیرا لگا تھا سب پہ تلوار چلائی اور خیبر اور خندق کی یاد دلا دی، اور ان کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد فرات میں اپنے گھوڑے کے پیر ڈال دی۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ، اصل پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، اصل پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شہادت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشاروں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن جائز مرادیں دل میں لے کے سنیں، اس کی برکت دیکھنا۔ پھر تو فرات میں پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی لیا اور پانی لے کے جیسے پینے لگے، وہاں سوتیلا بھائی پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہا ہے، یہاں سوتیلا بھائی ہاتھ میں پانی لیتا ہے، اور پانی لے کے خیال آتا ہے آقا حسین نے پانی نہیں پیا، سکینہ نے پانی نہیں پیا، علی اصغر نے، تم پیو گے؟ ان سے پہلے پیو گے؟ فوراً پانی چھوڑ دیا، میرا آقا پیاسا ہے تو میں کیوں پانی پی۔ گھوڑے پہ بیٹھے اور ایڑ لگائی، چاروں طرف سے دشمن پیچھے پڑ گئے۔ شمر نے کہا خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی اگر خیمے میں پہنچ گیا تم کوئی بچ کے نہیں جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، خبردار پانی پہنچنا نہیں چاہیے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اس کے بعد ایک ایسا وار کیا، ایک بدبخت نے ہاتھ کٹا، تلوار بھی، علم بھی اور مشکیزہ بھی دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی۔ آپ غور کریں کیا فن ہے، یہ کیا بہادری ہے، تلوار، علم اور مشکیزہ ایک ہاتھ میں، اس کے بعد دوسرے ہاتھ پہ کٹا دی۔ تو کیا کیا؟ کٹے ہوئے بازوؤں سے علم تھام لیا، تلوار چھوڑ دی، کٹے ہوئے بازوؤں سے علم تھام لیا، تلوار چھوڑ دی، اور مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور ایڑ لگا دی گھوڑے کو، اور تیزی کے ساتھ چلے۔ جب تیزی کے ساتھ چلے تو کہا کہ پانی اگر پہنچ گیا تو تم واپس نہیں جاؤ گے۔ ابھی خیمہ کافی دور تھا کہ کسی نے مشکیزے پہ تیر چلایا، اور مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر سینے پہ لگے، اور اتنے تیر لگے اب کے برداشت کے باہر ہوئے، پانی زمین پہ گرا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ پہلی بار جنگ میں کسی نے غازی عباس کو روتے دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ دشمن نے تانا دیا کیوں روتے ہو؟ جان جاری اس لیے؟ کہا واللہ
شہزادی سکینہ کی مراد پوری نہ کر سکا، بس اس لیے رو رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایسے وار کیے گئے کہ زمین پر آئے۔ اندازہ کریں جب انسان بائک سے گرتا ہے، کسی چیز سے گرتا ہے، تو سر بچانے کے لیے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، لیکن وہاں تو ہاتھ بھی کٹ چکے تھے۔ کس طریقے سے میرا غازی زمین پہ آیا ہوگا؟ جیسے زمین پر آئے آواز لگائی، یا حسین ادرکنی، ہے میرے آقا حسین میری مدد کریں۔ مورخ لکھتا ہے کہ غازی عباس کی آواز سن کر امام ایسے دوڑے تھے جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ بچھڑتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے تو اونٹنی کیسے اس کی طرف لپکتی ہے ممتا کے ساتھ، امام اس طرح لپکے۔ اور جب آپ تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ غازی کی آنکھیں بند تھی اور پیر زمین پر تھے۔ غازی کو میرے امام نے ایسا دیکھا، امام اس شہادت پر جتنا روئے ہیں، دو شہادتیں جس پر امام بہت روئے ہیں، ایک تو غازی عباس کی شہادت اور ایک تو مولا علی اکبر کی شہادت۔ میں وہ یہاں نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن امام نے اپنی گود میں ان کا سر لیا اور گود میں سر لینے کے بعد چہرہ صاف کیا۔ جب چہرہ صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد انہوں نے ٹھنڈک پا کے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولی تو اپنے سرہانے امام کو دیکھ کے مسکرا دی، اور مسکرانے کے بعد امام سے کہا، امام اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ 32 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، صرف 32 سال، شباب کا عالم، جوان۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں امام، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میری کچھ وصیتیں سن لیں۔ نمبر 1، میری لاش کو، آپ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کی لاش کو خیمے میں لے جاتے ہیں، میری لاش آپ خیمے میں نہیں لے کر جائیں، آپ میری لاش خیمے میں لے کر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ میں دشمنوں کے نرغے میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ جو چاہے کر لیں، لیکن میری لاش خیمے میں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اس لیے کہ جب لاش خیمے میں نہیں جائے گی تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور ابھی کے انتظار میں اس کا صبر قائم رہے گا۔ لیکن اگر اس کو پتا چل گیا نا کہ چچا شہید ہو گیا تو پھر وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ دوسری بات، سکینہ کو پتا مت چلنے دینا کہ میری شہادت ہو گئی۔ تیسری بات، مولا، میرے مولا، قیامت کے دن اپنی امی کو یہ شہادت دے دینا، کیا آپ کی امی جان نے جو میری پیدائش کے لیے دعا کی تھی کہ عباس کام آئے کربلا میں، تو اتنا کہہ دینا کہ عباس نے وفا نبھائی اور وہ کام آ گیا۔ تین وصیتیں۔ امام رو پڑے، میری بھی تو کوئی مراد ہے عباس، پوری زندگی تو نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، بس میری بھی مراد پوری ہو جائے گی۔ مورخ لکھتا ہے کہ ادھر غازی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ہلکے طور پہ بھیا، اور بھیا کہہ کر اسی جملے پر ان کا سر لڑک گیا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے انا للہ پڑھی اور سر رکھا، اور جب اٹھ کر جا رہے تھے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، اٹھ کے جا رہے تھے کمر پہ ہاتھ رکھا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا۔ شہزادہ علی اکبر نے پوچھا، بابا آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا؟ میں ہاں بیٹا، عباس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یہ فرمایا، اور کہتے جاتے تھے عباس تو کیا گیا؟ میری ہمت گئی، تو کیا گیا؟ میرا حوصلہ گیا، تو کیا گیا؟ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور سنی مسلمانوں، عباس کے بازو کٹ رہے تھے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، اس دن تم ہمت کہاں سے لاتے ہو ڈھول بجانے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میرے بھائیوں توبہ کرو، اور اگر یہی حسینیت اور یہی محبت ہے تو میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر تجھے احساس نہیں نہ کربلا والوں کی تکلیف کا، تو اگر تیرا باپ مرے تو اس دن تو ڈھول بجانا میرے بھائی، پھر دیکھیں گے کہ تو کتنا عاشق ہے۔ اللہ نہ کرے تیرا بھی 18 سال کا بیٹا کبھی مرے اور اس وقت تو ڈھول بجائے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تو کتنا عاشق ہے۔ مسلمانوں، یہ سنیت نہیں ہے جو تم
کر رہے ہو، یہ عشق رسول نہیں جو تم کر رہے ہو. خدا کے لیے محرم مناؤ، شریعت کے مطابق مناؤ، سنت کے مطابق مناؤ. کھڑے ہو یزید کے ساتھ، ارے حسینی کہلا رہے ہو، مرنا ہے، قبر میں جواب دینا ہے، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. حسینیت کیا ہے آخری میں سن لے. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے. تیری بکری میرے آنگن میں پیشاب کر گئی، ایک دوسرے پہ کیس کرتا ہے، مرڈر تک ہوتے ہیں. دل میں کینے ہے، بغض ہے، حسد ہے. آئیے حسینیت کیا ہے. جب کربلا ہو گیا، کربلا ہو گیا، کربلا ہو گیا. کربلا میں کیا ہوا؟ اگر آپ نے علماء سے سنا ہے تو آپ سب جانتے ہیں، نہیں سنا ہے تو 1 منٹ میں جھلکیاں سن لے. کربلا میں ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے دوڑائے گئے. کربلا میں بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں دوپٹے نہیں چھینے گئے تھے، لیکن استاد زمن مولانا حسن بریلوی صاحب جن کی کتاب کی تصدیق اعلیٰ حضرت نے کی ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ دوپٹے ظلم بہت کیا گیا. اللہ و سکینہ پاک کی بالیاں چھینی گئی، چہرے پہ تماچے مارے گئے. حضرت امام زین العابدین 11-12 سال کی عمر کے بتائے جاتے ہیں. تہذیب الکمال کے مطابق عرض کر رہا ہوں، امام ناوی کے مطابق عرض کر رہا ہوں، 11-12 سال کے کہلاتے تھے. کئی دن سے بیمار تھے، کھانا نہیں کھایا تھا، بستر پہ پڑے تھے. نیچے چمڑے کا بستر تھا، وہ تک چھین لیا، خیمے جلا دیے. اور جب 11ویں محرم کو قافلہ چلا تو امام زین العابدین کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی. ایم پی والو، سید کا بچہ دکھتا ہے تم اس کے بھی ہاتھ چومتے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ امام زین العابدین سگا بیٹا ہے، میرے امام حسین کے سگے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے سگے پوتی. کیا وہ دن تھا جس دن تم ڈھول بجاتے، جس دن تمہارے گھروں کی عورتیں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی. ہاں میلوں میں جاتی. کس دن؟ جس دن میرے امام مظلوم کربلا سید سجاد زین العابدین پاک کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، لوہے کا توق، اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں دی گئی تھی، لے کے چلو. کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، کھڑے ہونا چاہتے تھے گر جاتے، کھڑے ہوتے تھے گرتے. جیسے گرتے تھے تازیانے مارے جاتے، جیسے گرتے تھے چابک. کس کو؟ سید کو. کون سا سید؟ غریب نواز کے داداؤں کا دادا، غوث پاک کے داداؤں کا دادا. یہ تھا کربلا. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سوچو نا، ارے کوئی عام سید جو داڑھی منہ ڈالے، عام سید جو ٹوپی نہ پہنے، ہم اس کو بھی بے ادبی سے نہیں کچھ کہتے نہیں کہتے. وہ سید جو 1000 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا پوری رات، گلے میں توق، لوہے کا توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ حال تھا. اور تازیانے مارے جا رہے تھے. اللہ، یہ کربلا ہے. پورا منظر دیکھا کربلا کا. کربلا ہو گیا، ختم ہو گیا، قید بھی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئے. ایک امام زین العابدین لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے زیادہ، اکثر گھر میں رہتے تھے. عبادت عبادت عبادت، صرف عبادت. کبھی مسکرائے نہیں، زندگی میں کبھی نہیں مسکرایا، زندگی میں کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا. جب لوگ ٹھنڈا پانی لاتے تھے تو امام کہتے تھے میرے علی اصغر کو نہیں ملا، میرے اکبر کو نہیں ملا، میرے بابا کو نہیں ملا، میرا چچا عباس بازو کٹا گیا. کبھی ٹھنڈا پانی ہاتھ نہیں لگایا، کبھی نہیں مسکرائے. لوگ کہتے تھے اتنا کیوں روتے؟ کہا ایک یوسف کھویا تھا حضرت یعقوب نے، جبکہ یقین نہیں تھا زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے. میں تو 14 میرے خاندان کے 14 افراد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہید ہوتے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوتے میں نے دیکھا. میں کیسے مسکراؤں؟ لوگوں تو بہت کم لوگوں سے ملتے جلتے تھے. لوگ ملنے جلنے زیادہ آتے تو جنگلوں میں بھی چلے جاتے. ایک دن ایک شخص آیا، دروازے پہ دستک دی، امام امام. آپ نے دروازہ کھولا، کیا ہے؟ وہ خوش تھا بہت، آنے والا خوش تھا. خوشی، امام وہ جو کربلا میں ایک پلید تھا نا، پلید، وہ مدینہ شریف آیا ہے. کہاں پھر؟ وہ کہا اس کی مذمت میں پورے مدینہ شریف والوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. کہا پھر؟
کہا نہ اس کو کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے. وہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو سب نے یہ کیا. امام نے کہا ایسا کیا لوگوں نے؟ اس کو بلا کے لاؤ. وہ تو خوشی خوشی آ کے بتا رہا تھا نا کہ آپ کے دشمن کے ساتھ یہ کیا. لیکن امام زین العابدین نے کیا کہا؟ امام حسین کے شہزادے نے حسینیت کہہ دے گو، اس کو بلا کے لا. اس کو بلا کے لائے. فرمایا سب نے دروازے بند کر لیے، کھانا پانی نہیں دے رہے، بیٹھو میرے گھر میں آؤ. کھانا کھلایا، پانی پلایا. کتنے دن قیام کرو گے مدینہ منورہ میں؟ اتنے دن، تمہارے لیے کمرہ بھی حاضر ہے. اس نے حیرت سے دیکھا اور حیرت سے امام مجھے مدینے والوں نے پہچان لیا ہے اس لیے دروازے بند کر لیے. آپ مجھے شاید پہچان نہیں پا رہے، آپ مجھے شاید پہچان نہیں پا رہے. امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا. امام نے فرمایا یہ لوگ کربلا میں نہیں تھے جنہوں نے دروازے بند کیے، کربلا میں تو میں موجود تھا. جو نہیں تھے انہوں نے پہچان لیا، میں تو موجود تھا. تو وہی ہے نا، تو وہی ہے نا. علی اصغر کے حلق پہ جب تیر چلا تھا تو خوش ہو کے تالیاں پیٹتا تھا. وہی ہے نا تو. میری پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی تو خوشی منا رہا. تو وہی ہے نا. ہاں میرے بابا کی لاش پہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو ہنس رہا تھا. تو وہی ہے نا. میرے گلے میں جو توق اور پیٹ پہ تازیانے برس رہے تھے تو تائید کر رہا تھا. تو وہی ہے نا، فلاں بن فلاں ہے نا تو. اس نے کہا ہاں میں تو وہی ہوں، آپ کو یاد ہے. پھر بھی آپ نے یہ سلوک کیا. میرے امام نے فرمایا یہ میرے نانا کی سنت ہے. تو نے جو کیا وہ تیرا اپنا عمل تھا، جو میں نے کیا یہ ہم آل محمد کے گھر کی ریت ہے. ہم ایسا سلوک کرتے ہیں. یہ ہے بھائی. اب بتاؤ وہاں باپ کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور ہم تو برادری کے نام پہ لڑ رہے ہیں، سلسلوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں، محلوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں. تو بھائیوں مجھے بتاؤ آپ کھڑے کہاں ہو؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یا یزید کے ساتھ کھڑے ہو؟ تو یاد رکھنا اگر تمہارے دلوں کو اپنے اندر جھانک کے دیکھو، بغض ہے، کینے ہے، حسد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھمنڈ ہے، تو تم کھڑے یزید کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو. اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا. اس لیے آؤ آؤ اے مسلمانوں، حور کی سنت پہ عمل کر لے. آئے تھے یزیدیوں کے ساتھ، عین وقت پہ توبہ کر کے حسین پاک کے خیمے میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو مرتبہ کیا ملا؟ لوگ کربلا جاتے بعد میں ہیں، پہلے حر کے مزار پہ فاتحہ پڑھتے نظر آتے ہیں. آئیے چھوڑ دو یزیدی کردار کا ساتھ. آپ یزیدی نہیں ہو، آپ حسینی ہو، آپ سچے ہو، لیکن بھول رہے ہو، سبق بھول رہے ہو. بھولا ہوا سبق یاد کرو. دیکھو دین کا کام کرو. دین کا کام کرنے والوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا مت کرو. ان کے لیے دعا کرو، ان کے حوصلہ افزائی کرو. نیک بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. اور یہ جاتے جاتے کہہ دوں اگر آج توبہ کر لیتے ہو، پلٹ جاتے ہو، نماز نہیں چھوٹے گی، فلمیں نہیں دیکھیں گے، داڑیاں منڈا کے گٹروں میں نہیں پھکوائیں گے، حرام نہیں کھمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. توبہ کر لیتے ہو، دیکھنا پھر امام حسین کا ساتھ تمہیں کیسا ملتا ہے. میرا حسین تو وہ بادشاہ ہے کہ جب اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے. ٹائم زیادہ ہوا ہے، ایک آخری میں بات بتا دوں، کیسا بادشاہ ہے میرا حسین. بچپنے سے دے رہے لوگوں کو، بچپنے سے بگڑی بنا رہے لوگوں کی، نواز رہے. سنیے کیسا بات بولوں، عرض کروں آخری میں، اب یہ اینڈ ہے. کیسا بادشاہ ہے میرا حسین. جو ان کا ہو کے دیکھ لینا، ایک بار ان کا ہو کے دیکھ لے پھر کیسے بگڑی بن. ایک مرتبہ کربلا کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کے قید خانے میں رکھا گیا تھا. سب بیبیاں، شہزادیاں اور شہزادے امام زین العابدین، ان کو دمشق کے اندر قید خانے میں رکھا گیا. اور روایتیں بہت ہیں، کربلا پہ بہت لکھا گیا. جتنا محنت کرو گے، جتنا پڑھو گے، اتنا نکل کے آئے گا. یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں بھائی ہوں. یہاں کس کو فرصت ہے دوسروں کی کتابیں پڑھنے کی؟ 1450 سال کا ذخیرہ ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ. تو دمشق کے قید خانے میں رکھا گیا تھا. ایک آدمی تھا اہل بیت کا محب، وہ قید خانے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کسی سے بات کر رہا تھا. تو ایک ننھی سی بچی کی آواز آئی، پھپھی امی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ روزانہ پرندے اپنے گھروں کی طرف، گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، وہ کون سی شام آئے گی کہ ہم بھی اپنے گھر کی طرف جائیں گے پھپھی امی؟
تو پھپھی اپنی بھتیجی سے کہتی ہے بیٹی صبر کرو, اللہ نے جب تک لکھا ہے آزمائش امتحان ہم دیں گے, پھر جب امتحان مکمل ہوگا تو ہم بھی اپنے گھر چلے جائیں گے. پھپھی امی مجھے بھوک لگی ہے نا, آپ تو قید خانے کا کھانا بھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ پرہیز کیا کرو کھانے سے, تو میں رکتی ہوں, اب بھوک مجھ سے برداشت نہیں. اور اس کے بعد بھتیجی اپنی پھپھی سے کہتی پھپھی امی ایک کام کرو, تمہاری دعا بہت قبول ہوتی ہے نا پھپھی امی, ایک کام کرو, یا تو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دو, دعا کر دو, یا پھر یہ دعا کر دو کہ میری موت ہو جائے, میں مر جاؤں تاکہ مجھے بھوک اور پیاس اور اس تکلیف سے نجات ملے. وہ کون بھتیجی تھی جو کہہ رہی تھی وہ قید خانے میں اسی یتیم کا نام سکینہ شہزادی, اور جو تسلیاں دے رہی تھی اس باعزم اور باحوصلہ خاتون کو دنیا سیدہ زینب کہتی. یہ دردناک چیز سن کر وہ آدمی تڑپ گیا, اور تڑپ کر گھر گیا, اور گھر جا کے کہنے لگا اپنی بیوی سے, دیکھو ہر جمعہ کو تم جو امام حسین کی طرف سے صدقہ کرتی ہو نا, ایک کام کرو, میں کچھ کوشش کرتا ہوں, جیل میں کچھ خاص قیدی ہیں اور سنا ہے ان کی باتوں سے کہ بڑے نیک لوگ ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور تم تو صدقہ دیتی ہو جمعہ کے دن امام حسین کے نام سے, کسی اور کو نہ دو, قیدیوں کو دے دیتے ہیں چل کے. اچھا, صدقہ بنایا, کھانے میں تیار کیا, اور اس کے بعد جو داروغہ تھا جیل کا اس کو کچھ بینا پھسلا کر کچھ دیا, اور اس کے بعد قید خانے تک رسائی حاصل کی. گئے تو کیا دیکھا, ایک ننھا سا دبلا پتلا زرد رنگ کا شہزادہ 12-13 سال کا ہتھکڑیوں میں پڑا ہوا ہے اور روتے ہوئے بھی ذکر کر رہا ہے. ننھی سی بچی ہے وہ بھی ذکر کر رہی, رو رہی, سارا ماحول ایسا ہے. وہاں پر وہ خاتون پہنچی, پہنچنے کے بعد کہا اے قیدیو تم کون ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہر جمعہ کو میں امام حسین کے نام سے صدقہ کرتی ہوں, تو میں صدقہ لے کر آئی ہوں حسین کا, بس یہ کھا لو اور دعا کرو کہ اللہ میرے مولا حسین کی عمر دراز کرے, لمبی کر دے, میرے مولا کی عمر اللہ لمبی کر دے. سب نے سنا, صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, جو زخم کچھ سوکھ رہے تھے وہ پھر سے ہرے ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. سیدہ زینب نے پوچھا اے خاتون حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے, اس دمشق میں حسین سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ کہا بی بی بڑا محسن ہے وہ میرا, اس کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے, اسی لیے احسان کا بدلہ احسان, میں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں اور صدقہ دے کے دعا کرواتی ہوں. کہا کیا احسان ہے ان کا؟ کہا بی بی میرے ابا صحابی تھے, میں صحابی رسول کی بیٹی ہوں, اور میرا بچپنا مدینہ منورہ میں گزرا, اور شادی کے بعد میں ہجرت کر کے دمشق آئی ہوں. میرا بچپنا مدینہ منورہ میں گزرا, میں بچی تھی, چھوٹی بچی, اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے یعنی حکیموں نے جواب دے دیا, حکیموں نے کہا یہ بچی بچے گی نہیں, مر جائے گی. تو کسی نے صحابی رسول سے, میرے ابا جو تھے, ان سے کہا ارے اگر طبیبوں نے جواب دے دیا تو کیا ہوا, ہمارا طبیبوں کا طبیب تو موجود ہے نا, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کریں تو پھر جانے طبیبہ کے پاس جاؤ, دعا کرا لو تمہارا کام ہو جائے گا. تو کہتی ہے وہ خاتون بی بی بس میرے ابا لے گئے, حضور کے قدموں میں ڈال دیا, اور ڈال کے کہا آقا اکلوتی بیٹی ہے, طبیبوں نے کہا مر جائے گی, چند سانسیں لے رہی ہے, اے جانے مسیحا کرم فرمائیں. بس یہ باتیں ہو ہی رہی تھی, اتنے میں ایک چاند جیسا خوبصورت شہزادہ دوڑتے ہوئے آیا اور حضور کو لپٹ گیا, اور لپٹنے کے بعد اس کے ہاتھ مجھے لگ گئے. ہاتھ کیا لگنے تھے, اللہ نے مجھے شفا دے دیا, حیات نو دے دی, اس کے ہاتھ لگنے تھے. اللہ اکبر. میرے بابا نے کہا بیٹا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ سیدہ کا لال حسین تھا. جب اس کے ہاتھ لگنے سے تجھے شفا ہوئی ہے تو جب تک حیات رہنا حسین کی حیاتی کی دعا کرتے رہنا. میرا معمول ہے بی بی کہ میں ہر جمعہ کو صدقہ کرتی ہوں, اور جس کو صدقہ دیتی ہوں کہتی ہوں دعا کرو میرے حسین کی عمر لمبی ہو جائے, میرے حسین کی عمر طویل ہو جائے. اتنا سننا تھا, پورا قافلہ رو پڑا اور کہا بی بی اب اس کی عمر کی لمبی کے لیے نہیں, اب اس کا ایصال ثواب کے لیے نیاز کیا کرو. کہا کیا؟
کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں، جو تیرا مولا حسین تھا وہ شہید ہو گیا، اور ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، وہ جو کونے میں زنجیروں میں قید پڑا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اسی حسین کا بیٹا ہے۔ یہ 7 سال کی ننھی اسی کی یتیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، ان کی چیخیں نکل گئی۔ تو میرا مولا حسین وہ بچپنے میں کسی کو ہاتھ لگا دے تو اللہ دم توڑتے مریض کو شفا عطا کرے۔ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، سچے حسینی بنو، توبہ کرو، انقلاب لاؤ زندگی میں، اور یہ ساری زندگی چیزیں اسی وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ علم کی طرف آؤ گے۔ علم سے دور رہو گے، یہی سب جہالت کرتے رہو گے، بدعات میں رہو گے۔ برا مت مانو، سچی توبہ کرو، زندگیاں بدلو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، علم پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، عہد کر کے اٹھو کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں عالم دین ہو، کیونکہ علم عام ہوگا، سارے خرافات اور بدعات ختم ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نبی اور آل نبی کے دامن سے احترام صحابہ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔